وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی اچھا باقی لوگ نہیں آئے ابھی؟ آپ نے پڑھنا ہے آج؟ جی اچھا جی کہاں سے پڑھنا ہے جی آج؟ جی آج انہوں نے پڑھنا تھا فوزیہ نے. وہ نہیں ہے، انتظار کریں ان کا. جی آ السلام گئی. جی وعلیکم السلام. سورۃ الجمعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سورت ہے اس کا نام سورۃ الجمعہ ہے، اور اس میں جمعے کی نماز اور خطبے کا ذکر آگے آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس سے پہلے جو سورت تھی اس کے شروع والی رکوع کے اندر جو بات تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور اسی طرح جو آپ کی بعثت کا مقصد تھا اس کو بیان کیا گیا تھا، اور اس میں لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی تھی. خاص طور پر اس میں یہودیوں کا تذکرہ آیا، ان کی مذمت کی گئی کہ بھئی وہ تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد انہوں نے آپ پہ ایمان نہیں لایا، حالانکہ وہ پہلے بڑی خوشخبریاں دیا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ وہ آپ آئیں گے، ان کی بات مانیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح جو گزشتہ صورت تھی اس میں مسلمانوں کو بھی ہدایت کی گئی تھی کہ جو ان کی اچھا جی ٹھیک ہے نا. تو بہرحال سابقہ صورت کے اندر جو ہے وہ یہودیوں کی مذمت بیان کی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. منافقین کا بھی تذکرہ تھا اور پھر یہودیوں کا بھی تذکرہ تھا. اس صورت میں بھی ایسا ہی ہے. اس صورت کے دو رکوع ہیں. پہلے رکوع میں بھی یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں اور تمام انسانوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہاں پہ بھی یہودیوں کی مذمت ہے کہ جو تورات پر ایمان رکھنے کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ تورات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بشارت موجود ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اگلی جو اس کے دوسرا رکوع آئے گا اس میں مسلمانوں کو ان کی تجارتی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ احکامات دیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری جو تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں حائل نہیں ہونی چاہیے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. مثلا اگر تجارت کر رہے ہو اور نماز کا وقت ہو کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا جی. اصل میں ہوا اس طرح تھا کہ ایک دفعہ جمعے کی نماز کا موقع تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے، تو اسی وقت کوئی قافلہ مدینہ کے اندر آ پہنچا. ٹھیک ہے نا جی. تو اب وہ لوگ سب چھوڑ چھاڑ کے اس قافلے کی طرف متوجہ ہو گئے، ادھر چلے گئے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہوں تو تمہارے لیے کہیں چھوڑ کر جانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چند ایک احکامات ہیں جو اس میں بیان کیے گئے. جی چلیں شروع کریں، بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. مالک القدوسی پاک ہے، مالک پاک بادشاہ ہے، العزیزی غالب اور اقتدار والا، الحکیم اور حکمت والا. هو الذی وہی ہے، بآسا جس نے بھیجا، فی الامیین جاہلوں پر، رسولا منہم ایک رسول، منہم جو انہیں. کیا ترجمہ کر دیا آپ نے؟ امی کے کیا ترجمہ کر دیا؟
والذی، ان پڑھ کا ترجمہ کریں، جاہل کا ترجمہ نہ کہ تو بڑا سخت لفظ ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ میری آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ مائک آپ آپ کا کی آ رہی ہے، ان کا مائک خراب ہو گیا. ہاں مائک ان کا خراب ہو گیا. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح، تسبیح بیان کرتی ہے، للہ اللہ کی، ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، الملک، وہ بادشاہ ہے، القدوس، نہایت پاکیزہ ہے، العزیز، زبردست ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، بعث، جس نے بھیجا، فی الامیین، ان پڑھ لوگوں میں، رسولا، اپنا رسولا، ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے ہے، یعنی انہی کے اسی قوم میں سے ہے، انہی میں رہنے والا ہے. یتلو، کی وہ تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، علیہم، ان پر، آیات ہی، اس کی آیات، یعنی اللہ کی آیاتیں. وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، کو ان کو کتاب سکھاتا ہے، والحکمت، اور حکمت سکھاتا ہے، وان کانوا، اور بے شک وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. یعنی وہی اللہ ہے جس نے عرب کے یعنی ان پڑھ لوگوں میں، انہی کی قوم میں سے، یعنی عرب میں سے ایک پیغمبر بھیجا، جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور ان کو پاک کرتے ہیں. کس چیز سے پاک کرتے ہیں؟ باطل عقائد سے، برے اخلاق سے، ٹھیک ہے نا. اور جی ان کو کتاب اور دانشمندی کی باتیں سکھاتے ہیں. اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہلے سے کیا ہے، یہ لوگ آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کیا تھے؟ گمراہی کے اندر تھے. تو یہاں پہ نبی علیہ السلام کی بعثت کے 4 مقاصد بیان ہوئے ہیں، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. 4 مقاصد بیان ہوئے ہیں. ایک پہلا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، کہ ان کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان کو. ایک، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ دوسرا یہاں پہ معنی ہے، اور تزکیے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے باطن کے اندر جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو دور کر کے ان کی اچھائیوں سے آراستہ کرنا. مثلا ایمان، انسان کے باطنی خرابیوں میں کفر ہے، شرک ہے، تکبر ہے، بغض ہے، تو ان کو ایمان سے بدلنا، ٹھیک ہے نا. کفر کو ختم کر کے ایمان کو پیدا کرنا، شرک کو ختم کر کے توحید کو پیدا کرنا، ٹھیک ہے نا جی. جی اسی طرح اندر انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنا، آخرت کی محبت کو پیدا کرنا، نیک اعمال صالحہ کی محبت کو پیدا کرنا، عدل و انصاف کو پیدا کرنا. یعنی جو انسان کی باطنی امراض ہیں، باطنی خرابیاں ہیں، جیسے تکبر ہے، غیبت ہے، حسد ہے، نفاق ہے، ٹھیک ہے نا جی، بغض ہے، انسان کے اندر کی جتنی بھی خرابیاں ہیں، باطنی بیماریاں، ان کا تزکیہ کرنا، یہ ہے تزکیہ. یہ دوسرا آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ، اور تیسرا مقصد کیا ہے نبی علیہ السلام کی بعثت کا؟ کہ آپ ان کو کتاب اور دانشمندی کی باتیں سکھاتے ہیں. کتاب سکھاتے ہیں یعنی قرآن کریم کی تعلیمات سے آراستہ کرتے ہیں، اس کے احکامات بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام دانشمندی کی باتیں سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قریب کرنے والی باتیں، جتنے بھی احکامات نبی علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوئے، وہ سب کی سب حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور فرمایا کہ وہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے کس میں تھے؟ کھلی گمراہی میں. اس سے پہلے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے. اور اکثر ہی ایسا ہی تھا، ظاہر ہے جتنے بھی وہاں پہ مشرکین جاہلیت میں تھے، وہ اس میں بہت کم لوگ موحد تھے، یا بہت کم لوگ توحید کے قائل تھے، اکثر لوگ وہ شرک پہ تھے. وآخرین منہم، اور کچھ دوسرے ان میں سے، لما یلحقو، کہ حالانکہ وہ ملے نہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے. یعنی ان موجودہ لوگوں کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی اللہ نے اس نبی کو بھیجا ہے. سمجھ آ گئی نا. وَالَّذِي أَرْسَلَ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ وَآخَرِينَ، یعنی اور لوگوں میں بھی بھیجا ہے، یعنی جو ان میں سے ہیں، یعنی جو لوگ بعد میں پیدا ہوں گے، وہ ابھی تک آئے نہیں، شامل نہیں ہوئے، تو ان کے لیے بھی نبی علیہ السلام کیا ہے؟ رسول ہیں جی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کس طرح آئے تھے وہ؟ إِلَّا کافۃ للناس، ٹھیک ہے نا جی، کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے بھیجا. تو سارا جہان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ موجود ہیں وہ بھی ہیں، اور آپ کے بعد جو قیامت تک آئیں گے ان کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا جی.
تو جی وآخرین منہم لما یلحقوا، یہ جو ابھی تک نہیں ملے، ابھی تک آئے نہیں ہیں، اس میں تمام عرب عجم پوری دنیا کے لوگ جو قیامت تک آئیں گے وہ سب اس میں شامل ہیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی ہی وہ دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بڑے، ان اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراۃ جو اٹھائے ہوئے ہیں، حملوا کا معنی جن پہ لادا گیا ہے، حملہ مجھول کا صیغہ حمل کا معنی اٹھانا، اور حملوا کا معنی جو اٹھوائے گئے ہیں، التوراۃ تورات، یعنی جن کے اوپر تورات لادی گئی ہے یا تورات کا ان کو حکم دیا گیا ہے، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے نہیں اٹھایا اس کو، کمثل الحمار، ان کی مثال گدے سی ہے، گدے کی سی ہے، یحمل اسفارا جو بوجھ اٹھاتا ہے، بئسا بری ہے، مثل القوم الذین، مثال اس قوم کی، کذبوا بآیات اللہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کی حالت اس گدھے کی طرح ہے کہ جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے، کتابیں اس کے اوپر ہیں لیکن عمل نہیں کرتا، یعنی ان لوگوں کی بری حالت ہے جنہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا، اس سے مراد جیسے یہودی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ یہ مثال یہاں پہ اس لیے دی کہ گدھا ان کتابوں کے نفع سے محروم ہوتا ہے، گدھا وزن تو اٹھا لے گا لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسی طرح اصل مقصود اور نفع علم کا عمل ہے، جب یہ عمل نہ ہو تو صرف علم حاصل کرنا، صرف یاد کرنا، ٹھیک ہے نا جی، اس میں صرف تھکاوٹ ہی تھکاوٹ، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ علم کا اصل فائدہ کیا ہے کہ حاصل کر کے اس پر عمل ہو، ورنہ تورات کے بارے میں یہودیوں کی کیا مثال دی گئی کہ ان کے اوپر تورات اتاری گئی، تورات لادی گئی، لیکن انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال گدے کی سی ہے۔ قل آپ کہہ دیجیے، یا ایھا الذین، اے لوگو، ہادو جو یہودی ہوئے، اے لوگو جو یہودی بنے ہو، انزام تم اگر تم یہ گمان رکھتے ہو، اگر تمہیں یہ گمنڈ ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو، انکم اولیاء اللہ، یہ کہ تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، باقی لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تم تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہودی کہا کرتے تھے نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو یہاں پہ بھی اسی بات کو نقل کیا گیا ہے کہ اگر یہ جو لوگ ہیں، یہ جو یہودی ہیں، یہ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو آپ ان سے کہہ دو کہ چلو ٹھیک ہے، تم یہ سمجھتے ہو تم اللہ کے محبوب ہو، تو اللہ کے محبوب کو تو اس کے پاس جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو تم موت کی تمنا کر لو نا، تم موت مانگو اللہ سے کہ بھئی آپ کو جلد موت آ جائے، جلد اپنے محبوب سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ فرماتے ایسے نہیں کریں گے، ولا یتمنونہ، اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بوجہ ان کے، بما بوجہ ان اعمال کے، ماں سے مراد یہاں پہ اعمال ہیں، قدمت جو آگے بھیجے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں نے جو اعمال کمائے، یعنی ہاتھ یہاں پہ پورے جسم سے کنایا ہے، یعنی جو انہوں نے اپنے یعنی خود سے جو اعمال کیے، جو انہوں نے آگے بھیجے، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو، ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہماری آخرت خراب ہے، تو وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، ان الموت بے شک وہ موت، الذین تفرون منہ جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم تو بے شک وہ تم کو ملنے والی ہے، ثم تردون پھر تمہیں لٹایا جائے گا یا تم لٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب، عالم الغیب کی جانب، اس ذات کی جانب جو غیب کو جاننے والا ہے، وہ شہادت اور ظاہر کو جاننے والا ہے، فینبئکم وہ تم کو بتا دے گا، بما کنتم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، وہ موت ایک دن تمہیں آگے پکڑے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے خدا کے پاس لے جائے جاؤ گے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے اعمال کا بتا دے گا اور پھر سزا بھی دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی جب ندا دی جائے، پکارا جائے، اذان دی جائے، للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعہ جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ تو تم دوڑو اللہ کے ذکر کی جانب، اللہ کے ذکر سے مراد یہاں پہ خطبہ ہے، ٹھیک ہے نا، وذروا البیع اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم یہ خیر لکم تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی ایمان والو جب جمعے کے روز نماز جمعے کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ کی یاد، یعنی نماز اور خطبہ، اللہ کی ذکر اللہ
یہاں پہ نماز اور خطبہ دونوں مراد ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کی طرف فوراً چل پڑو اور خرید و فروخت کیا کر دو، دوسرے جو بھی کام ہیں جو یعنی جمعے کی طرف صحیح کرنے میں مخل ہوں ان کو سب کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس بات کا علم رکھو، ٹھیک ہے نا جی۔ بے کی یہاں پہ اصل میں بات تو یہ ہے کہ جب نماز جمعے کے لیے اذان ہو جائے تو اس میں صحیح کرنا واجب ہے۔ صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کی تیاری کے اندر لگ جانا، کوئی بھی ایسا کام کرنا جو اس میں مخل ہو وہ جائز نہیں ہے۔ آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، دکان آپ نے کھولی ہوئی ہے، آپ کوئی اور کام کریں جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ لازم ہے کہ آپ مسجد میں جاؤ اور وہاں پہ نماز ادا کرو، لیکن خواتین کے لیے نہیں، اچھا اس میں مردوں کے لیے حکم ہے، خواتین کر سکتی ہیں، ان کو آزادی حاصل ہے، ٹھیک ہے نا، استثناء حاصل ہے اس کو، استثناء۔ تو بہرحال یہ حکم مردوں کے لیے ہے، اور اس سے صرف خرید و فروخت مراد نہیں، ہر وہ کام چھوڑ دیں گے جو اس میں مخل بنتے ہو۔ خرید و فروخت کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس میں انسان جو ہے وہ زیادہ مشغول ہوتا ہے، اس کی توجہ نہیں رہتی۔ تو بہرحال فرمائے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور پھر جب ادا ہو جائے نماز، قضیہ جب پوری ہو جائے، ادا ہو جائے نماز، فَانْتَشِرُوا، تو تم پھیر جاؤ، فی الارض زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ کا، کثیراً بہت زیادہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی جب نماز جمعہ پوری ہو جائے تو تم زمین میں چلو پھرو، یعنی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی اللہ کی روزی تلاش کرو، پھر روزی تلاش کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جمعے کے بعد کاروبار باعث خیر و برکت ہے، اس لیے اللہ نے فضل اللہ کہا نا، بس تو مقصد اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جمعے کے بعد کام کریں گے تو خیر و برکت زیادہ ہوگی۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کوئی تجارت، أَوْ لَهْوًا، یا کوئی کھیل تماشا، انفضوا الیہا، تو مائل ہو گئے اس کی جانب، وَتَرَكُوكَ، انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو، قائماً، کھڑے۔ میں نے بتایا کہ آپ اسے ہم خطبہ دے رہے تھے اور یہ مدینہ میں قافلہ ہے، سب ادھر چل پڑے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے دیکھا تجارت یعنی قافلہ، أَوْ لَهْوًا، یا کھیل تماشا، انفضوا الیہا، وہ اس کی طرف مائل ہو گئے، وَتَرَكُوكَ قائماً، اس آپ کو کھڑا چھوڑ دیا، آپ اکیلے رہ گئے، کچھ لوگ رہ گئے آپ کے ساتھ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، من اللہ من التجارہ، کھیل تماشے سے اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اب ہم قافلے کی طرف بھاگ دوڑ کریں گے تو ہمیں رزق مل جائے گا؟ نہیں، بہتر رزق اللہ دینے والے ہیں۔ جب نماز کا حکم ہے تو نماز پڑھو، اس وقت آپ کا رزق ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال جو صحابہ اٹھ کر چلے گئے تھے تو ابتدا میں تو ایسے ہی تھا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن جب اللہ اکبر، یہ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیوں چلے گئے؟ ظاہر صحابہ تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے تو جانا تو نہیں چاہیے، تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اصل میں ایک تو قحط کا زمانہ تھا، فقر و فاقہ تھا، اور پھر یہ ان سے غلطی ہوگی، اجتہادی غلطی صحابہ سے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن صحابہ کی جو مجموعی زندگی ہے وہ یہی کہ کبھی غلطی پہ نہیں رکے، ٹھیک ہے نا، اور یہ غلطیاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی کروائی ہیں کہ امت کے لیے اس میں سبق ہے، امت کے لیے اس میں احکام ہے۔ مثلا اگر صحابہ کے زمانے میں کسی نے چوری کی ہے تو اس پہ سزا جاری ہوئی تو ہمیں چوری کی سزا کا علم ہو گیا، اگر اس دور میں کسی نے زنا کی ہے تو زنا کی سزا اس سے ہمیں معلوم ہو گئی، اگر اس دور میں کسی نے بیوی پہ الزام لگایا تو لیان کا مسئلہ ہمیں پتہ چل گیا، بات سمجھ آ گئی نا جی۔ اور اس دور میں کسی نے غیبت کی ہے تو ہمیں غیبت کی گناہ کا پتہ چل گیا، اس دور میں کسی نے جھوٹی گواہی دی ہے تو جھوٹی گواہی کی شدت کا پتہ چل گیا، اس دور میں کسی نے قتل کیا تو قتل کی سزا ہمیں معلوم ہو گئی۔ تو یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے نا جی، لیکن جو صحابہ کی مجموعی زندگی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں لیکن صحابہ غلطیوں پر دنیا سے گئے نہیں ہیں، وہ نہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے صاف کر لیے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے چنا تھا، یہ عام لوگ نہیں تھے، بات سمجھ آ گئی نا، بڑے عظیم لوگ تھے، ان کی برکت سے آج ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، آج ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ واللہ خیر الرازقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جی
ہاں جی کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیا نام کا؟ جی استاد جی آگے. ہاں اس طرح ترجمہ ہوتا ہے. آپ تو ڈما ڈول ہو رہی تھی, میں نے کہا کہیں نہیں اور استاد لے جائیں. جی نیٹ کا ہاں مسئلہ ہو گیا تھا, وہ کال ڈسکنیکٹ جو ہو گئی آپ نے تھی. ترجمہ کر کے مجھے پریشان کر دیا, میں نے کہا کوئی اور نہ گڑبڑ ہو جائے, تو نہیں اس نہیں لیے میں نے استاد خود. جی ایک لائن کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, یہ آیت نمبر 3 کی, باقی مجھے میں نے یاد کیا سارا, تو وہ بھی نیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا. چلیں اللہ خیر کرے, ٹھیک ہے. کوئی سوال تو نہیں ہے جی؟ وہ دیکھ لیں آپ لوگ. نہیں یہ تو سمجھ میں آ گئی, یہ والی صورت تو اچھی طرح دیکھی تھی. اچھا میں ریکارڈنگ بند کرتا ہوں, 1 منٹ رکیے گا, آپ سے ایک بات کرنی ہے. جی